اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آج یہ کلیریفیکیشن کرنی ہے، میں نے گزشتہ دنوں بچوں کے کسی کام کے سلسلے میں، فیملی کے بچے اپنے بچے ہی ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو ساتھ لے کے نادرا کے سینٹر گیا اور وہاں پہ جا کے میں نے جو تھا وہ جو صورتحال دیکھی، میں 3 گھنٹے وہاں پہ رہا ہوں اور تقریباً اور پھر کام وقت پہ ہوا، باری پہ ہوا اور میں وہاں سے واپس آ گیا۔ بہت سارے لوگ جو تھے وہ وہاں پہ جو لوگ جو تھے جو ہمیں جانتے تھے وہ ملتے رہے، اور مجھے جو خوشی ہوتی ہے نا اس طرح کے موقعوں کے اوپر کہ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے ایڈوائز کے اوپر ان کے بچوں کا مستقبل بن رہا ہے یا بن چکا ہے، یا انہوں نے اپنی زندگی جو ہے اس کے اندر کتنی مثبت تبدیلیاں حاصل کی ہیں اور انہیں ایک پازیٹیوٹی ملی ہے ٹورڈز لائف، ٹورڈز پاکستان، ٹورڈز سوسائٹی، ٹورڈز ادر پیپل۔ انہیں جو پازیٹیوٹی ملی ہے ہمارے باعث، اس نے ان کی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا کی ہیں، تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو لوگ مل جاتے ہیں پبلک پلیس کے اوپر، مطلب کہ میرے بچوں کا خیال ہوتا ہے کہ صرف آپ ساتھ چلیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی تو مل ہی جائے گا۔ یہ نادرا کا پہلا دفتر تھا، یہاں پہ حکام میں سے کوئی نہیں ہمیں پہچان رہا تھا یا پہچاننا چاہ رہا تھا۔ یوتھی جو ہوتے ہیں نا وہ کیس بڑھ جاتے ہیں، نہیں پہچانتے، لیکن جو ہے اس لیے میں نے کہا کوئی بات نہیں یار، 2-3 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں یہاں پہ، آرام کرتے ہیں۔ بچے گیموں شیموں میں لگ گئے، میں نے بیٹھتے ہوئے جائزہ لیا اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے، میں نے اس کے اوپر ایک کمنٹ آگے ٹویٹر پہ ڈال کے میں سویا، میں نے ڈال دیا۔ تو میرا خیال اگلے دن ڈالا میں نے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر نادرا کے اندر جو تھا وہ ترتھلی مچ گئی۔ میں نے تعریف کی تھی وہاں پہ، ایک جو تھا ایک ہی ڈیسک کام کر رہا تھا، اصولی طور پہ 6 لوگ تھے لیکن 6 میں سے 5 کام نہیں کر رہے تھے، ایک کام کر رہا تھا اور وہ کام بھگتا ہی جا رہا تھا بیچارہ۔ تو میں نے کہا کہ یہ اکیلے کی ذمہ داری ہے، باقیوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو باقی بھی جو کر رہے تھے میں نے اس کا ہلکا سا ایک طنزیہ سا لکھ دیا، تو وہ پھر نادرا حکام نے اس بات کا جو ہے وہ کافی زیادہ برا منایا اور انہوں نے مجھے اپروچ کیا، برا نہیں منایا، میرا مطلب اپروچ کیا اور معذرت کی کہ آپ آئے اور آپ کو 3 گھنٹے انتظار کرنا پڑا، آپ اگر ہمیں بتا دیتے تو ہم کو پروٹوکول لگا دیتے۔ میں سر پروٹوکول کا حامی نہیں ہوں، میں لائن میں لگ کے کام کروانے والا بندہ ہوں۔ میرا ہے کہ اگر یہ ملنا ہے سہولت تو پھر سب کے لیے ہو، سب پاکستانیوں کے لیے آسانیاں ہو نا۔ میں تو آسانیاں بانٹنے کا نعرہ لگاتا ہوں جی ہر ولاگ کے اندر، تو کتنا برا لگے گا کہ میں خود جا کے تو اس لائن کو توڑ کے اور میں چاہوں کہ مجھے جو ہے وہ پروٹوکول مل جائے اور باقیوں کی حالت ویسے ہی رہے۔ تو بہرحال انہوں نے بتایا کہ وہ سٹاف ہائرنگ کے پروسیس میں ہیں اور سٹاف کی شارٹیج ہے، اس لیے آپ کو یہ مسئلہ ہوا۔ اور جس دن میرا خیال جب وہ مجھے بتا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آج ہی بچوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں اور ان میں سے جو کوالیفائی کریں گے ان کو ہم وہاں پہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے جو ہمارے بعد وہاں پہ جانے والے ہوں ان کا کام جلد از جلد نپٹ جائے۔ اور بلکہ میرا تو خیال تھا میں 2-2.25 گھنٹے وہاں پہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے بتایا نہیں آپ 3 گھنٹے آپ نے گزارے ہیں دفتر کے اندر، جو ان کا وہ میگا سینٹر تھا۔ تو ان کا بہت شکریہ، چیئرمین نادرا صاحب کا بھی بہت شکریہ، انہوں نے اس کا نوٹس لیا، اور ڈی جی صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے سٹاف کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ مجھے فون کر کے اس صورتحال سے بتائے۔ میرا اور آپ کا ایک ہی آبجیکٹیو ہے کہ جو آپ کے پاس سہولت کے لیے آئے تو ریاست اس کو ماں کی طرح ٹریٹ کرے اور اس کو اچھی سہولت کم سے کم وقت میں دے۔ اس کے علاوہ میرا کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے، نہ میں نے آپ سے کوئی اشتہار لینا ہے، نہ میں نے آپ کو کے ساتھ کوئی اپنا ذاتی کیڑ نکالنی ہے، میری کوئی کیڑ نہیں ہے جناب آپ کے ساتھ۔ تو اس لیے بہرحال یہ ایک بات جو تھی یہ کلیریفیکیشن بہت ضروری تھی، چونکہ انہوں نے اتنی محبت سے میرا فون کہیں سے تلاش کر کے خاک سر کو اپروچ کیا ہے، تو ان کی بڑی مہربانی کہ وہ اپنے فیڈ بیک کا جو ان کو فیڈ بیک ملتا ہے براہ راست یا بالواسطہ اس کو اتنا کیئر کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جنرل صاحب کو سلوٹ حالانکہ میں نے کسی کو نہیں کہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ بڑا پیار کرتے ہیں، تو وہ پھر جب وہ پیار کرتے ہیں تو پھر باقی سب بھی دھیان رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں چلیں سر، سلوٹ سر۔ اب آ جائیے آج کے موضوع کی طرف، اور آج کا موضوع جو ہے وہ رہ ہی گیا، آدھا ولاگ تو ایسے لنگ گیا کہ شکریہ ادا کر دیا جائے نادرا والوں کا۔
ادعا جو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب جو تاحال صدر تو ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ذرائع کے مطابق جو سمری ان کو بھیجی گئی تھی اجلاس بلانے کی، اس پہ دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اعتراض لگا کے واپس بھیج دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی ایوان چونکہ ابھی ادھورا ہے تو لہٰذا ایوان کو پہلے مکمل کیوں ہونے دیا جائے، چونکہ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اپروچ کیا ہوا ہے کہ جناب ہماری ریزرو سیٹیں ہمیں الاٹ کی جائیں، کیونکہ ہم جو ہیں وہ سنی اتحاد ہو چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نامی کوئی خاتون جو ہے اور کوئی دوشیزہ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، اور ہم ہو گئے ہیں پاکستان سنی اتحاد، تو لہٰذا ہمیں ووٹ دیا جائے، ہمیں ریزرو سیٹیں مخصوص کی جائیں۔ اس کے اوپر الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا ہے، سوچ و بچار ہو رہی ہے کہ ان کو یہ ریزرو سیٹیں دی جائیں یا نہ دی جائیں۔ تو صدر مملکت کا یہ فرمان ہے کہ جب تک وہ ریزرو سیٹیں ان کو عطا نہیں ہو جاتی تب تک ایوان ادھورا ہے، اس لیے میں ادھورے ایوان کا اجلاس نہیں بلا سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہی وہ صدر مملکت ہیں جنہوں نے اس وقت اس ایوان کا اجلاس بلایا تھا جب ان کی جماعت، اس وقت کی ان کی جماعت اور اب بھی پاکستان تحریک انصاف استعفیٰ دے کے ایوان میں سے نکل گئی تھی، استعفے دے کے، اور 1/3 سے زیادہ ارکان، ان کے ارکان نے استعفے دیے تھے، اور یعنی کہ اگر حکومت کوئی آئینی ترمیم کرنا چاہتی اس وقت تو نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ 2/3 اکثریت کا، ایوان کی 2/3 اکثریت کے ساتھ ہی آپ ترمیم کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ 2/3 ارکان 200 میرے خیال 28 ہوتے ہیں، اور اس وقت ایوان ٹوٹل بنتا تھا 217 کا، اس وقت ان صاحب کو کبھی اعتراض نہیں ہوا، اور یہ اس وقت ایوان کا اجلاس بلانے کی سمری کے اوپر دستخط کر دیا کرتے تھے، اور ساتھ جبکہ ان کی پارٹی کے ارکان جو تھے وہ جا کے نعرے لگایا کرتے تھے کہ جناب ہمارے استعفے منظور کرو، پھر جب انہوں نے منظور کرنے شروع کیے تو پھر انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے ہمارے استعفے منظور نہ کرو۔ یہ مطلب کہ پارٹی کسی ایک طرف تو ٹھہرتی نہیں ہے نا، ہاں اپنا راجہ کبیر والی ہاں پارٹی ہے، یہ ایک طرف نہیں ٹھہرتی، ٹھیک ہے۔ تو اب جناب وہ جو ہے وہ انہوں نے، میرا مطلب ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، انہوں نے اس وقت تو ایوان بلانے سے قطعاً انکار نہیں فرمایا، لیکن اب انکار کر دیا ہے، انہوں نے کہا جی ایوان ادھورا ہے۔ اچھا، کیا صدر مملکت یہ سمری روک سکتے ہیں؟ 18ویں ترمیم کے بعد صدر مملکت جو ہے وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں فرما سکتے، اور ان کی جو حیثیت ہے وہ ایک نمائشی صدر کی ہے۔ اگر وہ یہ سمری پہ دستخط نہیں کریں گے تو پہلا اجلاس ہے نئی اسمبلی منتخب ہونے کے بعد۔ قانون یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے کہ سپیکر جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے اسمبلی کا اجلاس بلا سکتا ہے 21ویں دن جب الیکشن ہو جائے، تو 29 فروری بنتی ہے، اور 29 کو اجلاس سپیکر کے نوٹیفیکیشن کے اوپر بھی بلایا جا سکتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این یہ چاہ رہی ہوگی یا پیپلز پارٹی یہ چاہ رہے ہوں گے کہ جناب چلیں صدر صاحب کو بھی کوئی عزت دے دیتے ہیں، تو اگر انہیں عزت راس نہیں ہے یا وہ عزت نہیں لینا چاہ رہے تو میرا نہیں خیال ان کو بھی اتنی زیادہ پڑی ہوگی کہ وہ ان کا انتظار کرتے رہیں اور اسمبلی کا اجلاس نہ ہو۔ بہرحال اسمبلی کا اجلاس میں تاخیر کر کے یہ قوم پہلے اپنا ملک آدھا گنوا چکی ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ 1971 کے انتخابات کے بعد اگر بھٹو صاحب اسمبلی کا اجلاس ہو لینے دیتے، بھلے وہ مشرقی پاکستان میں ہی ہو رہا تھا، تو ملک ٹوٹنے کی نوبت نہ آتی۔ پھر انہوں نے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا کہ جو ادھر جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، تو یا چل اپنے مطلب کہ اس طرح کا کوئی مطلب نکالا تھا انہوں نے۔ عباس اطہر صاحب نے ہیڈ لائن لگا دی تھی، حالانکہ ٹانگیں توڑنے کی بات نہیں کی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنی ٹانگوں پہ چل کے اجلاس میں نہیں جائے گا۔ میرا مطلب انڈائریکٹ میننگ تھا، انہوں نے ہیڈ لائن لگا دی، وہ پھر تاریخ کے اندر یہی لکھا گیا۔ جس طرح ادھر تم ادھر ہم والا جو ہیڈ لائن تھی وہ بھی عباس اطہر صاحب نے نکالی تھی، ٹانگیں توڑنے والی ہیڈ لائن بھی عباس اطہر صاحب کی ایجاد ہے۔ اب جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، اجلاس میں تاخیر سے چونکہ قوم
پہلے یہ کام بھگت چکی ہے، لہذا اب تو کوئی صورت نہیں نکلتی اجلاس میں تاخیر کی، تو اس لیے جو ہے اجلاس میں تاخیر تو نہیں ہونے دی جائے گی۔ تو اگر اجلاس میں تاخیر نہیں ہونے دی جائے گی تو پھر جناب عارف علوی صاحب کا علاج کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر عارف علوی صاحب کا علاج کیا جائے گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کا محاسبہ بھی کیا جا سکتا ہے ان کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسمبلی وجود میں آئے گی تو محاسبہ ہوگا نا، کی خیال؟ تو وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی وجود میں آئے ہی نہ، پہلے میرے ساتھ سودے بازی کرے، میرے بیٹھے ہوئے کو اور میرے خلاف جو انہوں نے گھمانی شروع کر دی ہیں کہ جناب اس کا محاسبہ کیا جائے گا، اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا، اس کے بیٹے نے انی پائی ہوئی تھی سندھ۔ وہ کل سندھ ہاؤس میں جو اجلاس ہوا تھا، میں اسے پریزیڈنسی کا کہہ گیا، سندھ ہاؤس میں جو اس نے معاہدہ کیا تھا امریکی کمپنی کے ساتھ، وہ سارا کچھ اس کو بے نقاب نہ کیا جائے، کوئی اس طرح کی انڈرٹیکنگ کروائی جائیں تو وہ اسمبلی کا اجلاس بلانے پہ راضی ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ شاید ایسا نہ ہو، اجلاس تو ہونا ہی ہونا ہے۔ قوم اجلاس میں تاخیر سے پہلے بہت کچھ سیکھ چکی ہے۔ علوی صاحب کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ وہ خود طے کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔